الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ یہاں بڑے بڑے حضرات موجود ہیں، حضرت مفتی عبد المنان صاحب جیسے بزرگ حضرات۔ میرے جیسے چھوٹے آدمی کا یہاں بیان کرنے کا کوئی تک بنتا نہیں ہے۔ مجھے پتہ ہوتا اتنے بڑے حضرات ہیں تو شاید بیان کب شروع میں ہی کینسل کر دیتا کہ خیر اب گن پوائنٹ پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے۔ 10-15 منٹ کچھ باتیں کرنی ہیں آپ سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے صحیح طرح سے کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ تقریب مدرسے کی ہے اور مدرسے کی ابتدا ہو رہی ہے، کراچی کے اختتام پہ مدرسے کا افتتاح ہوا ہے۔ میں جب آ رہا تھا تو اتنی دور چلتے چلتے میں نے کہا کہاں جا رہے ہو بھائی؟ تو انہوں نے بتایا کہ مدرسے کا افتتاح ہے، کراچی کا اختتام اور مدرسے کا افتتاح۔ مدرسے کی اہمیت کیا ہے 10 سے 15 منٹ میں کچھ مثالوں سے انشاءاللہ سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ حضرت مفتی عبد المنان صاحب نے قرآن و سنت کی روشنی میں تو آپ کو بتا دی، مثالیں دینا بھی اللہ کی سنت ہے، نبی کی سنت ہے، تو میں کچھ اہمیت مثال سے سمجھاؤں گا۔ مثال سے بات آسانی سے سمجھ میں آتی ہے۔ دیکھیے اگر کوئی آپ سے پوچھے، حلوے کی مثال دیتے ہیں وہ اور زیادہ سمجھ میں آئے گی، میٹھا ہوتا ہے نا۔ کوئی آپ سے پوچھے جس نے کبھی حلوہ نہ کھایا ہو، آپ اسے بتا رہے ہیں کہ حلوے میں میٹھا ضرور ڈالنا، وہ کہے کیوں بھائی؟ بہت سارے کھانے بنتے ہیں اس میں میٹھا ڈلتا ہے، بہت ہر کھانے میں۔ آپ کو بولنا پڑے گا بھائی، آواز نہیں آ رہی ہے بھائی؟ بہت سارے کھانے ہیں، بریانی میں میٹھا ڈلتا ہے، بولے نا بھائی۔ قورمے میں ڈلتا ہے، کوفتے میں کتنی چینی ڈلتی ہے؟ ڈلتی ہے تو بولے نا، زبان سے بولے۔ کوفتے میں چینی ڈلتی ہے؟ اچھا۔ اب کسی باورچی سے آپ نے کہا کہ حلوہ پکا رہے ہو، آپ نے میٹھا اس میں لازمی، جملہ مکمل کریں بھائی، ڈالنا ہے۔ وہ کہے کیوں؟ اب آپ اس کو سمجھا رہے ہو بھائی حلوے کی تو ڈیفینیشن ہی یہی ہے کہ وہ میٹھا ہوتا ہے، ایسا ہی ہے نا۔ جس کی سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ حلوے میں میٹھے کی کتنی اہمیت ہے، اس کو آپ ایسا حلوہ کھلا دیں جس میں میٹھے کے علاوہ، چینی کے علاوہ سب کچھ ہو، وہ کھائے گا شوق سے؟ بھئی وہ حلوہ نہیں کہلائے گا، وہ پھیکا ہوگا۔ اب آپ کہیں بھائی اس میں بادام بھی ہیں، پستے بھی ڈال دیے، چھوارے بھی ڈال دیے، گاجر بھی ڈال دی، کدو بھی مکس کر دیا، بیسن بھی ڈال دیا، یہ بھی کر دیا، وہ بھی کر دیا، جو مرضی ڈال دیں، حلوے میں جان اس وقت پیدا ہوگی جب اس میں میٹھا، بولو بھائی، پڑے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حلوے میں میٹھے کی اہمیت سب سے زیادہ ہے۔ اور جس کو یہ سمجھ میں نہ آ رہا ہو، اس کو دلائل کے بجائے آپ ایک ایسا حلوہ کھلا دیں جس میں زیادہ لوازمات نہ ہو لیکن میٹھا پراپر ہو، اور پھر ایسا حلوہ کھلا دیں جس میں میٹھے کے علاوہ سب کچھ ہو، خود ہی فرق پتہ چل جائے گا کہ میٹھے کی اہمیت حلوے میں کتنی ہے۔ تو اسی طرح یاد رکھیں ہمارے معاشرے میں مدرسے کی اہمیت کتنی ہے۔ دلائل کی دنیا ایک طرف، وہ معاشرہ دیکھ لو جن کے پاس سب کچھ ہے، مدرسہ نہیں ہے اور مولوی نہیں ہے، وہ یورپ اور امریکہ کا معاشرہ ہے۔ ان کے پاس دنیا کی ہر چیز نہیں ہے، مولانا پیدا کرنے والے، دنیا کی ہر چیز ہے ان کے پاس، مولانا پیدا کرنے والے مدرسے، بولو بھائی کیا ہو گیا؟ بولنا پڑے گا، مولانا نہیں پیدا ہوتے وہاں پہ، باقی ہر چیز ہے، ہر مشین ہے، ہر ڈاکٹر ہے، ہر شعبہ زندہ ہے، مولانا نہیں۔
مولانا کہاں پیدا ہوتے ہیں؟ مدرسوں میں پیدا ہوتے ہیں نا. آپ کہہ سکتے ہیں تو کیا ہو گیا، ان کے یہاں مولوی لوگ نہیں ہیں تو کیا ہو گیا، وہ تو پھر بھی ہم سے زیادہ ترقی کی. بھائی ان کے مولوی نہ ہونے سے یہ نقصان ہوا کہ اتنی ترقی کے باوجود خودکشی کا ریشو ان میں سب سے، جملہ کمپلیٹ کرنا پڑے گا آپ کو، خودکشی کا ریشو ان میں سب سے زیادہ ہے. حلال و حرام کا کوئی تصور نہیں ہے. وہ کھانے سے پہلے یہ دیکھتے ہیں پروٹین سے بھرپور ہے یا نہیں. پروٹین ہے تو کھا لو، پروٹین نہیں ہے تو مت کھاؤ. اب ان کو کتے میں پروٹین نظر آئے تو کتے کھا لیے انہوں نے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ لال بیگ مینڈک میں پروٹین نظر آئے تو بھائی بولنا پڑے گا. میرا اصول ہے بات کرنے کا، میں بولتا کم ہوں بلواتا زیادہ ہوں تاکہ دماغ حاضر رہے نا، پتہ چلے کہ آپ لوگ ہیں. مینڈک بھی کھا لیتے ہیں کہ نہیں کھا لیتے؟ ابھی چائنا میں آپ دیکھیں ویڈیوز آ رہی ہیں